السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، سمپل میرج سکسیس میرج سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور شادیوں میں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے مسلمان بھائی بے دھڑک فضول خرچیاں کر رہے ہیں اور بے دھڑک غلط رسموں میں مبتلا ہو کر اللہ رسول کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین شادی جس میں برکتیں ہو، جس میں خوشحالیاں ہو، اس کو فرمایا ہے جس میں کم خرچ ہو اور آسانی کے ساتھ ہو۔ شادیوں میں جو غلط رسمیں ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس میں ایک غلط رسم جس میں پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے بیٹھک کی جاتی ہے۔ بیٹھک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی سے کچھ روز پہلے دولہا جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے یہاں، اپنے گھر پر، اپنے ٹیریس پر، کسی ہال میں، کسی جگہ پر لوگوں کو ایک ناشتے کی دعوت دیتا ہے۔ ناشتے کی یہ دعوت جو بیٹھک کے نام سے ہوتی ہے، اس میں بیٹھک اور ناشتے کے سوا باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب کبھی جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے کہ کتنی غلط رسمیں ہیں یہ، اور کتنا نقصان ہے اس کا۔ بیٹھک کے نام پر ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جو دوست کبھی بھی نہیں ہوتے، کبھی سال میں ایک مرتبہ بھی نہ ملے ہوں، ایسے نوجوان بھی بیٹھک کے نام پر دوستوں کی بیٹھک میں آ جاتے ہیں۔ دولہے کے ساتھ دور دور کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی ہائے ہلو یا سلام دعا نہیں ہوتی، ایسے لوگ بھی بیٹھک کے نام پر وہاں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب 50-100 نوجوان بیٹھک کے نام پر جہاں جمع ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر برائیاں اور گناہوں کا انبار لگتا ہے۔ ناشتے کے لیے بلایا تھا جہاں گھر میں، وہاں ناشتے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے جو بہت خراب ہوتی ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے پان مسالے اور سگریٹ سے۔ پان مسالہ اور سگریٹ کا انتظام ہوتا ہے ان دوستوں کے لیے یا ایسے جوانوں کے لیے جو دوستی کے نام پر آ چکے ہیں۔ سب کو سگریٹ پلائی جاتی ہے، سب کو اس طریقے سے پان مسالے آفر کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر خدا کی پناہ کہ وہاں پر شراب اور نشے کی محفل بھی سجتی ہے۔ کبھی اسی محفل میں جوئے کھیلے جاتے ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے شادی سے پہلے ہی گویا کہ بنیاد رکھی گئی گناہوں کی۔ لوگ اپنے یہاں نئے مکان کا افتتاح ہوتا ہے، دکان نئی شروع کر رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، دعا کا پروگرام رکھواتے ہیں، اور اس طرح نیک کاموں کا سہارا لے کر اپنی نئی چیز کو شروع کرتے ہیں تاکہ اس دکان میں برکت ہو، اس دکان میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، اس گھر میں رحمت نازل ہو، چین سکون ہو۔ اس لیے لوگ شروعات ایسی اچھی چیزوں سے کرتے ہیں، تو یہاں پتہ نہیں وہ سمجھ کہاں چلی جاتی ہے، ہمارے نوجوان شادی کی شروعات اس گناہ والی رسم یعنی بیٹھک سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹھک کے نام پر جوان جمع ہوتے ہیں اور گناہوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست اس شادی کرنے والے گھر میں اور شادی کرنے والے اس جوڑے میں داخل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شادی کی تھی، خوشیوں کے ساتھ کی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ اس طریقے سے نیا جوڑا بنے گا اور میاں بیوی دونوں خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شادی کے چند دنوں کے بعد ہی ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دونوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی آپس میں کبھی طلاق کر کے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ میری درخواست ہے ان جوانوں سے جو شادیاں کر رہے ہیں، ان جوانوں سے جن کے دوست شادیاں کر رہے ہیں، کہ خدا کے لیے او جوانوں جن کی شادیاں ہیں، او دولہوں جن کی شادیاں ہیں، کہ اپنے گھر کی اس شادی کو ان بیٹھک والی رسم سے پاک کریں، بیٹھک والی رسم سے پاک کریں۔ او دوستو، تم اپنے دوست کی خیر خواہی چاہتے ہو، اپنے دوست کے لیے بھلا چاہتے ہو،
تو اپنے دوست کی شادی کو ان بیٹھک والی رسم سے پاک کرے، ورنہ تمہاری اس بیٹھک کے ذریعے سے تمہارے دوست کا گھر اجڑ کے رہ جاتا ہے۔ دیکھیے، دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا یہ منع نہیں ہے۔ دوستی تو ہوتی ہے اس کے لیے کہ دوستوں کے لیے قربان ہوا جائے۔ اب یہ دوست حضرات اس دولہے پر دباؤ ڈالتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ تیری شادی ہے، تجھے دعوت دینی پڑے گی، تیری شادی ہے، تجھے بیٹھک کرنی پڑے گی۔ ارے یہ کیسی دوستی ہے کہ اس کا گھر برباد کرنے کا کام کروا رہے ہو تم؟ دوستی تو یہ ہوتی کہ تم جا کر اس کے گھر کے جو شادیوں کے کام تھے اس میں مدد کرتے، اس کے بجائے تم اس کی شادی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے ان دوستوں سے بھی کہ اپنے دولہے دوست کی گھر میں بیٹھک کر کے اس کے گھر کو برباد کرنے کی ابتدا نہ کرے۔ دیکھیے، میں دولہوں سے بھی کہوں گا اور ان کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اگر اس طریقے کی دعوت تم چاہتے ہو، اپنے دوست سے محبت کے ساتھ دعوت لینا چاہتے ہو، دولہے سے دعوت لینا چاہتے ہو، تو ایک دعوت لے لیجئے، کھانا کھا لیجئے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد میں۔ لیکن اس طریقے سے بیٹھک کے نام پر بہت سارے نوجوانوں کو رات میں جمع کرنا اور رات دیر تک میوزک بجاتے رہنا، ڈانس کرتے رہنا، جوئے کھیلنا اور سگریٹ اور شراب تک پہنچ جانا اور طرح طرح کی بری رسمیں اور بری حرکتیں کرنا، یہ آپ کی زندگی بھی برباد کرے گا اور آپ کے دوست یعنی اس دولہے کی زندگی کو بھی برباد کرے گا۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے، ناظرین اور سامعین سے درخواست ہے کہ آپ کے گھر شادی ہو اور آپ کے گھر بیٹھک کی بات ہو تو بالکل منع کر دیجئے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب کہ اچھے اچھے لوگ سو جاتے ہیں تو یہ جوان جو بیٹھک کے نام پر جمع ہوتے ہیں یہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان برائیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور گھر میں پہلے دن سے، شادی کے پہلے سے ہی گویا کہ ایک نفرتیں اور عداوتیں اور آپس کی دشمنی، آپس کی لڑائی کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ بیٹھک کی اس رسم کو ختم کیا جائے۔ دوستوں کے ساتھ محبتوں کا سلوک اور محبتوں کا برتاؤ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شادی کے پہلے اس طریقے سے جمع کر کے ان سب حرکتوں کو کرنا یہ گناہ ہے، وبال ہے اور اپنی شادی برباد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔